السلام علیکم۔ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال، کراچی آپریشن اس کے اوپر مین فوکس رکھیں گے، سیلاب کی تباہ کاریاں اس کے اوپر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ اس وقت ایک ایسی صورتحال ہے جس میں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی، پنجاب میں نون کی مرکز میں بھی، اور اسی طریقے سے بلوچستان میں کولیشن سیٹ اپ ہے۔ لیکن ان تمام صوبوں کی حکومتوں میں ایک ایشو جو لوگ بار بار شکایت کرتے رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں وہ ہے گورننس کا فقدان۔ آج ایک ڈیولپمنٹ ہمیں یہ دیکھنے میں نظر آئی کہ سندھ حکومت میں جہاں کچھ وزراء کے اوپر بہت دنوں سے ایک ایشو آیا تھا، 4 جون کی جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس کے بعد وہ جو کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی رینجرز اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں کہ کچھ وزراء اور سینئر آفیشلز جو ہیں وہ کرپشن میں انوالو ہیں، اس کے بعد آج ایک میجر شیک اپ جو ہے سندھ حکومت میں نظر آیا ہے کہ 5-6 وزراء کے محکمے تبدیل کیے گئے۔ ایک آفیشلز کی لسٹ تھی، کچھ دن پہلے اس کو خود چیف منسٹر نے منظور کیا تھا کہ ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ ان کے خلاف کیا کرپشن کے اوپر چارجز کی بنیاد کے اوپر کارروائی ہوگی، کیا ان وزراء کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اسی طریقے سے نیشنل ایکشن پلان اور کراچی آپریشن، اس کے اوپر بھی ایک ایشو یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زیادہ کراچی فوکسڈ ہو گیا۔ نیشنل ایکشن پلان تو پورے پاکستان میں ہونا تھا، اتنا ہی خیبر پختونخوا میں، اتنا ہی سدرن پنجاب میں ضرورت تھی، اتنا ہی بلوچستان میں، تو باقی صوبوں میں اس کے اوپر بات کیوں نہیں ہو رہی، صرف کراچی آپریشن روزانہ کیوں ڈسکس ہو رہا ہے؟ تو آج کے پروگرام میں ان دونوں ایشوز کو ہم ملانے کی کوشش کریں گے۔ ایم کیو ایم سے جو قمر منصور صاحب ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کا آج 90 روز کے لیے ریمانڈ دے دیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے پروگرام میں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو عمومی سیکورٹی سچویشن اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوا اس کے اوپر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیات میں ہوں گے اسلام کے قمر زمان قاہرہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمیں جوائن کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف سے شفقت محمود صاحب۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم سے ان کی لیگل ایڈ کمیٹی کے چیئرمین وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد پروگرام کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ جہاں سے آغاز کیا تھا پروگرام کا اسی سے سوال شروع کریں گے کہ گورننس کے معاملات کے اوپر سندھ حکومت میں آج میجر شیک اپ ہوا۔ کرپشن کے ایشو کے حوالے سے میں بہت دنوں سے آپ سے تذکرہ کرتا ہوں، ابھی تفصیل نہیں دیتا اس کے متعلق، ہم ابھی کچھ کہنے سے گریز کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں سرکاری طور پر کچھ بتایا نہیں جا رہا، لیکن کافی زیادہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی کے اندر شاید پہلا موقع ہے کہ کرپشن کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر تفتیش جاری ہے، انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں ایک فارمر آئی جی ایف سی کے اوپر، فارمر ایک کور کمانڈر کے اوپر، اور سرونگ آرمی آفیسرز کے اوپر۔ سندھ میں یہی معاملہ ہمارے سامنے تھا، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو رہا تھا، کراچی آپریشن تھا، وہاں ٹیرر فائنانس کا ایشو آیا اور 230 ارب کی رقم بتائی گئی کہ وہ پیسہ بلیک اکانومی سے جنریٹ ہوتا ہے اور ٹیرر میں استعمال ہوتا ہے۔ وہاں سے یہ سوال اٹھنا شروع ہوا کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے، کرپشن کے خلاف کارروائیاں ہیں یا گورننس کے ایشوز ہیں، اس کے اوپر لیڈ رول کون لے گا؟ اس کے بعد کچھ عجیب سی صورتحال ہے کہ پرائم منسٹر بعض وجوہات کی بنا کے اوپر، ان کے 2 فورن وزٹ سے پھر مکہ میں انہوں نے کافی قیام کیا، انیشیٹو یہ لگا کہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے پولیٹیشنز یا لیڈرز کے ہاتھ میں رہا نہیں، لیڈرز کے ہاتھ میں رہنا چاہیے گورننس کے معاملات، اکاؤنٹیبلٹی میٹرز۔ تو آج کا پروگرام ہم ان دونوں ایشوز کو ملائیں گے، اور میرے ساتھ جو مہمان ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، قاہرہ صاحب آپ ہی سے آغاز کروں گا، آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں۔ گورننس، سیکورٹی میٹرز، ابھی زیادہ تر ہم گھوم پھر کے کراچی آپریشن سے باہر نہیں نکل پاتے۔ نیشنل ایکشن پلان پورے پاکستان کے لیے تھا، آج سندھ میں ایک پہلا شیک اپ ہوا ہے، آپ اس کو آغاز سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ کے سوال 2-3 اس کے جہتے ہیں، چھوٹا چھوٹا اس کو ٹچ کر لیتے ہیں۔ یقیناً سندھ کے اندر بہت دنوں سے یہ ڈیبیٹ جاری تھی کہ سندھ میں کچھ فیسز چینج ہونے چاہیے، لوگوں کی توقع بھی تھی، اور یہ بھی تھا کہ جی وہاں پہ کچھ ایشوز گورننس کے حوالے سے بھی ہیں، ان کی پرفارمنس کے ایشوز بھی ہیں، تو یہ جماعتیں اپنے اندر اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا اگر پروسیس جاری رکھیں تو بہت اچھا ہے۔ آج یقیناً سینئر قیادت نے بیٹھ کے جو فیصلے کیے ہیں، اب اس کو فالو اپ بلاول صاحب خود اگر کرتے ہیں تو اس سے بہتری کی طرف سفر ہوگا، یقیناً کرنا چاہیے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر آپ بہتر پرفارم نہیں کریں گے تو لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، سیاست میں لوگ ناراض تو اللہ ناراض، یہ تو سمپل بات ہے۔ رہی بات نیشنل ایکشن پلان کی، نیشنل ایکشن پلان صرف کراچی تک تو محدود ہے ہی نہیں، اس کی بہت ساری جہتیں تھیں۔ اس کا ایک حصہ طالبان کے خلاف آپریشن بھی تھا جو سکسیسفلی ہو گیا، اب تو باقاعدہ اس کو کنکلوڈ کر دیا گیا، اور بڑی قوم کو مبارک ہو اس بات کی کہ ہماری فوج نے بڑی جرت سے وہ لڑائی لڑی ہے۔
لیکن اس نیشنل ایکشن پلان کی بہت ساری جہتیں اور بھی تھیں. مثال کے طور پہ اس کا ایک ایسا فوکسڈ ادارہ بننا ہے جس نے کئی سارے اس کے آرمز ہیں جو چلانے ہیں. وہ ہے آپ کا نیکٹا ابھی وہ فعال نہیں ہو پایا. اس کی طرح جس طرح اس نے انفارمیشن شیئرنگ کرنی تھی, انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی تھی, صوبوں کے درمیان اپنے کوارڈینیشن کرانا تھا. اور پھر اس کا ایک بہت بڑا پہلو ایک آپریشنل پہلو ہے. ایک ریاستی کام کرنے والے ہیں اور کچھ کام وہ ہیں جو ریاست نے باقی لوگوں سے لینے ہیں, سوسائٹی سے لینے ہیں, میڈیا سے لینے ہیں. وہ ہے جو مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑائی ہے, کاؤنٹر نیریٹو دینا ہے, مائنڈ سیٹ کے خلاف کھڑے ہونا ہے, مدرسوں کی ریفارمز کرنی ہے, کریکولم کی ریفارمز کرنی ہے. باقی صوبوں میں اس طرف کہا تو جاتا ہے کچھ کبھی کہ نہیں اس پہ بڑا سکسیسفل کام ہو رہا ہے, لیکن وہ قوم کو بتایا نہیں گیا کہ یہ 2 آپریشنل سائٹ تھیں, وہ تو بڑا سکسیسفل ہو رہا ہے. پنجاب کے اندر کسی حد تک یہ کام ہمیں نظر آیا یا سنا کہ وہاں پہ سائلنٹلی آپریشن ہوا, کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں, لاؤڈ سپیکر کے استعمال پہ کچھ بہتری آئی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن جس طرح مدرسہ ریفارمز لانی ہے اور کاؤنٹر نیریٹو لانا ہے اور کریکولم چینج کرنا ہے, وہ جو نیکٹا نے کوارڈینیٹ کر کے سارے صوبوں کے اندر کرنا تھا وہ نہیں آ رہا. اور تیسری چھوٹی سی گزارش یہ بھی ہے کہ یہ جو کرپشن اور بیڈ گورننس کے خلاف ڈرائیو ہے نا ملک صاحب, یہ بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلح افواج نے اگر اپنے اندر شروع کیا تو بہت اچھا عمل ہے. سیاسی جماعتوں کو بھی, سیاسی حکومتوں کو بھی اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے اور ایسی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, پاکستان میں بے شمار حکومتیں آئیں اور گئیں اور توڑی گئیں اور بنائی گئیں کرپشن کے خاتمے اور گڈ گورننس کے نام پہ, لیکن وہ بہتری نہیں ہوئی. آج بھی میں یہ کہوں گا کہ کسی ایک ادارے کے بس کا روگ نہیں ہے. اس کو پالیسی کے طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے ٹیک اوور کرنا ہے. جب تک اس کو پرائم منسٹر کی اونرشپ نہیں ملے گی, وہاں سے پالیسی ڈرائیو نہیں ہوگی. نیب اپنا کام کرے گی, ایف آئی اپنا کام کرے گی, رینجرز اپنا کام کرے گی, فوج اپنا کام کرے گی, اور باقی ادارے تب تک کام آگے نہیں بڑھے گا. جب تک آپ اپنے نارمل اداروں کو ایکٹیویٹ نہیں کرتے تب تک کام آپ آگے بڑھے گا نہیں. نیب کے حوالے سے پنجاب میں کیا پیش رفت ہوئی؟ کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں کہا جاتا تھا پنجابی طالبان یہاں سے اٹھے, جو بہت سی بیسز پہ بھی اٹیک میں لوگ ملے, ان کے تانے بانے یہیں سے ملتے تھے. کیا کارروائیاں ہوئی وہاں پہ؟ دیکھیں, جہاں تک جو ضرب عضب شمالی اور جنوبی وزیرستان میں, تو اس کی جو پوزیشن ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. لیکن اس آپریشن نے پورے ملک میں بھی ہونا تھا, اور اس ملک میں جس طرح سے قائرہ صاحب نے کہا کہ مدارس جو ہیں, مدارس میں جو ہے وہ ان کا نصاب کی تبدیلی ہے. اس کے علاوہ مدارس کے متعلق کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یا جو شبہات مدارس کے متعلق پائے جاتے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں. اسی طرح سے وہ لوگ جو گرے ایریا میں ہیں, نہ تو آپ ان کے متعلق کوئی شہادت رکھتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں, لیکن ان کے اوپر کسی نہ کسی حوالے سے کوئی کبھی کسی طرح سے جہاد میں انوالو رہا یا کوئی اس کا تعلق رہا. تو اس سلسلے میں پنجاب میں جو ہے اس کا طریقہ کار, نیکٹا ٹھیک ہے, درست ہے کہ نیکٹا کے اوپر جو ہے وہ بہتر کام نہیں ہو سکا, اس پہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ نیکٹا کے فعال نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کام رکا ہوا ہے یا کام ہوا نہیں ہے. اپیکس کمیٹی ہے, اپیکس کمیٹی میں جو متعلقہ کور کے کمانڈر ہیں وہ بیٹھتے ہیں, ساتھ چیف منسٹر بیٹھتے ہیں, اور اس میں تمام نیٹی گریٹی جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہیں. ہمارے جہاں پہ کوئی 13,000 پلس مدارس ہیں, ہم نے ان کی جیو فینسنگ کروائی ہے, اور اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ کس مدرسے میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں, ان میں سے ہر اسٹوڈنٹ کا کس علاقے سے تعلق ہے, اس مدرسے میں کون سا نصاب پڑھایا جاتا ہے, وہاں پہ کتنے ٹیچرز ہیں, ان ٹیچرز کی کوالیفیکیشن کیا ہے, ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور اس حساب سے کوئی ہم نے صاحب کیا تمام مدارس رجسٹرڈ ہو گئے یا ایسے مدارس ابھی بھی ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہوئے؟ جی, اب اس طرح سے ہے کہ ان میں سے اکثریت جو ہے 13,000 سم تھنگ جو جن کی جیو فینسنگ ہوئی ہے, ان میں سے 90% یا پلس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. لیکن اب ہمارے یعنی جو ڈیٹا ہے اس میں وہ مدارس موجود ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں, اور ان کے متعلق ان کو لیکن رانا صاحب آپ کے پاس یہ بھی کوئی اطلاعات ہیں کہ وہ کتنے مدارس ہیں, ان کی پرسنٹیج کیا ہے جہاں پر یہ انتہا پسندی کی طرف بچوں کو مائل کیا جاتا ہے یا ملیٹنسی کی ترغیب دی جاتی ہے, ان کی پرسنٹیج کیا ہے؟ دیکھیں, اس میں ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ اب یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ شاید
یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ کرنی شاید مناسب نہ ہو۔ بہرحال ہم نے ایک مرحلے کے اوپر 20 مدارس کو جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ ان کو پن پوائنٹ کیا تھا، جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں، اس یعنی جو ہے وہ کیٹیگری میں۔ لیکن اس کی جو ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے کہ ہم نے کیوں ان کو اس بنیاد پہ کیا، تو ہم نے اس بنیاد پہ کہ اگر کسی مدرسے کا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کبھی کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث رہا ہو، اس نے کسی دہشت گرد کی سپورٹ کی ہو، یا یہاں اس مدارسے کو بندے گئے ہوں جنوبی یا شمالی وزیرستان اور وہاں پہ جا کے ٹریننگ حاصل کی ہو، تو ان مدارس کو ہم نے جو ہے وہ سنگل آؤٹ کیا تھا، اور ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 20 بنتی تھی۔ اب اس کے بعد ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی گئی؟ ان کے خلاف یہ کارروائی عمل میں لائی گئی کہ جب ان سے بات ہوئی کہ بھئی آپ کے خلاف یہ ایویڈنس ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں یہ تھی، لیکن وہ آدمی جس کی آپ یہ ایویڈنس بتا رہے ہیں وہ آدمی جو ہے وہ جا چکا ہے، یا وہ آدمی گرفتار ہے، اس وقت فلاں جیل میں ہے۔ لیکن ان کی پھر جو پریزنٹ پوزیشن ہے اس کو ہم نے پھر تھورو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا یا اس کو انکوائر کیا، اور انہوں نے لا انفورسنگ ایجنسیز کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو باقاعدہ انہوں نے ایکسیس دی کہ جی ٹھیک ہے آپ ہمارے معاملات کو جو ہے وہ دیکھ لیں۔ تو اس طرح سے یہاں پہ پنجاب میں کافی حد تک ہماری یہ تسلی ہے کہ اس بارے میں جو ہے وہ بہتر کام ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے یعنی تقریباً 7-8 ماہ سے تھریٹ الرٹس آئے، ہمیں بھی اپریہینشنز بعض موقعوں پہ بہت زیادہ تھی، لیکن الحمدللہ جو ہے وہ معاملات یا حالات جو ہیں وہ ٹھیک رہے، کوئی بڑا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نصاب کے متعلق بھی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ علم میں ہیں، لیکن بہرحال اس بات کو کوئی بات حتمی نہیں کی جا سکتی۔ کسی وقت بھی کوئی فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ کسی جگہ پہ اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور وہ ان کے لیے اعلیٰ کار بن سکتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر ایک مستقل انٹیلیجنس سرویلنس جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ شفقت محمود صاحب، کے پی جو ہے وہ فرنٹ لائن کہنا چاہیے، نام بھی پہلے فرنٹیئر ہی ہم اسے کہتے تھے، اب نام آپ نے خیبر پختونخوا اس کا تبدیل کر لیا، لیکن ہے وہ فرنٹیئر ہی اس وقت۔ وار آن ٹیرر پہ بھی فرنٹیئر ہے، پاکستان کا بھی فرنٹیئر، بہادر لوگ ہیں، لیکن وہاں پر مسئلہ سب سے بڑا ہے، پشاور میں سب سے زیادہ اٹیک بھی ہوئے، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو اس کے ولنریبل ایریاز ہیں، وہاں پر کے پی گورنمنٹ نے کیا کاروائیاں کی؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ احتساب کا عمل شروع ہوا ہے، سندھ میں شروع ہوا ہے، اور احتساب سے مطلب صرف فائنینشیل کرپشن نہیں ہے، بلکہ بیڈ گورننس جو ہے وہ بھی اسی احتساب کے سلسلے میں شامل ہوتی ہے۔ اور افسوس صرف یہ ہے کہ یہ آرمی کی پریشر کی وجہ سے یہ احتساب کا عمل شروع ہوا ہے۔ یہ ہمیں اپنے اندر خود احتسابی کا ایک نظام ایسا ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں میں بھی، گورنمنٹس میں بھی، اور خیبر پختونخوا میں جو ہم نے نیشنل جو نیب بنائی ہے، جس کو ایک ریٹائرڈ آرمی جنرل ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے تو کارروائی کر کے ایک پروونشل منسٹر جو ہے اس کو بھی اریسٹ کر لیا، اور سیکرٹری جو ہے اس کو اریسٹ کرنے کیا آپ نے بھی فوج کے دباؤ پہ کیا یہ کام؟ نہیں، یہ ہم نے نیب جو کے پی میں تھی، کافی دیر سے اس کا بن گیا تھا، اس کا ایکٹ پاس ہوا، یہ کافی دن سے سلسلہ چل رہا ہے، یہ ہمارے مینیفیسٹو میں بھی تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ سو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا سیریس اٹیمپٹ ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو، یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کنٹرول نہ کرے۔ باقی پہلے نیشنل ایکشن پلان کا بتا دیں، پھر احتساب کی طرف بھی آتے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پہ آپ نے کیا کام کیا؟ کتنے مدارس تھے جن کو آپ نے ریگولیٹ کیا، مانیٹر کیا، سرویلنس کی؟ میں گزارش کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ جہاں تک دہشت گردی کے واردات میں بے شمار کمی ہوئی ہے، وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب میں ہوئی ہے، کے پی میں بھی ہوئی ہے، اس میں ہمیں کریڈٹ جو ہے وہ آپریشن ضرب عضب کو دینا چاہیے۔ ہم نے جو ایک بہت امپورٹنٹ کام کے پی میں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کیا ہے، وہ پولیس کو ایک ادارہ بنانے کے لیے کیا ہے، اور اب پولیس جو ہے وہ اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس بالکل نہیں ہے، اور جو پولیس ہے وہ آپ کی فرنٹ لائن ہے، اور فرنٹ لائن جو ہے وہ اگر ٹھیک ہوگی، اگر وہ انسٹیٹیوشنلائز ہوگی، اگر وہ ادارہ ہوگا تو پھر ہی کوئی بہتری آئے گی۔ اگر پرسنلائزڈ قسم کی پولیس فورس ہوگی، اگر ایس ایچ او بھی چیف منسٹر انٹرویو کر کے لگائیں گے یا اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو پھر وہ ادارے نہیں بن سکتے۔ تو نیشنل ایکشن پلان کا یہ جو بہت امپورٹنٹ جزو ہے گورننس کو بہتر کرنا، وہ ہم نے اس کا آغاز خیبر پختونخوا میں کیا، لیکن بڑا لمبا سفر جو ہے وہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ جو عدالتی نظام ہے اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ 2 سال کے لیے
ملٹری کورٹس بنے, ایک سنسیٹ کلوز تھا اس کا. اس سنسیٹ کلوز کا فائدہ اٹھا کے ہمیں قومی سطح پر اور صوبوں میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جوڈیشل نظام جو ہے اس کو اس مقام پہ لے جائیں کہ جہاں پہ ہمیں ملٹری کورٹس اور ان چیزوں کی ضرورت نہ ہو. اور یہ کام جو ہے یہ ابھی نہیں ہوا اور یہ کام کرنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورننس اس پہ محفوظ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. محفوظ یار صاحب السلام علیکم. جناب وعلیکم السلام. محفوظ صاحب, ابھی تک آپریشن کا ایک میجر جو فوکس تھا وہ کراچی کے اوپر ہے ایک طرف, اور دوسرے ہمارے ٹرائبل ایریاز کے اوپر ہے. ٹرائبل ایریاز سکسیس سٹوری ہیں, اور وہاں شوال اور یہ دتا خیل کے علاقوں میں آپریشن جیسے ہی کمپلیٹ ہوا تو انشاءاللہ وہ پورا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, جس کا کچھ عرصہ پہلے آغاز کیا گیا تھا, 1 سال سے زیادہ ہو گیا. کراچی آپریشن میں کرائم ریٹ میں بہت زیادہ کمی آئی ہے. میں آگے چل کے قمر منصور کا سیپریٹلی آپ سے سوال کروں گا. کرائم ریٹ میں بہت زیادہ کمی آئی ہے, کیا یہ اچھی خوشائند بات ہے کہ کراچی میں بہتری آ رہی ہے, کرائم ریٹ نیچے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑی خوشائند بات ہے کہ اس شہر میں اس کو امن کا گہوارہ بنایا جائے, روشنیوں کا شہر جو ہے دوبارہ روشنیاں بکھیرے اور عام آدمی اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ محسوس کرے. لیکن اس میں جو عمل آپ نے شروع کیا اس عمل میں جانبداری ہے. اس عمل میں آپ نے صرف متحدہ قومی موومنٹ کو نشانہ بنایا ہے, اور ہم گیہوں ہیں. کوئی نہ کوئی گھن ہمارے ساتھ کبھی پیپلز پارٹی کا آ جاتا ہے, کبھی کسی اور مذہبی تنظیم کا آ جاتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ گھن جو تھا وہ ہمارے ساتھ پس گیا یا ہمارے آٹے میں شامل ہو گیا. تو یہ ایک غیر جانبدارانہ اچھا, میں اس پہ کل مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, تو اس کے بعد میں نے وہ تفصیلات جاننے کی کوشش کی کہ وہ کتنے آپریشن تھے جو کنڈکٹ کیے گئے MQM کے خلاف, کتنے آپریشن تھے جو لیری گینگ وار کے خلاف ہوئے, اور کتنے آپریشن تھے جو کالعدم تنظیمیں یا طالبان, تحریک طالبان اوبلیگ کر لیں آپ, کالعدم تنظیمیں اور اوبلیگ TTP کر لیں. تو اس میں آپ 3rd نمبر پر ہیں, آپ پہلے نمبر پر نہیں ہیں. سر ہم اس لیے پہلے نمبر پر نہیں ہیں کہ وہ جو منظم تنظیمیں جو بنائی تھیں گینگ وار میں, اور اس میں جو آپریشن ہوا ہے وہ اس لیے ہوا تھا, وہاں پہ اقتدار کا جھگڑا تھا. جب ایک ظالم دوسرے کی گردن کاٹ کے اس سے فٹ بال کھیل رہا ہے تو کون سا شہری اس پہ کف افسوس نہیں ملے گا. تو یہ آپ نے جو آپریشن کیا ہے اس کو ہم قدری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور قائد تحریک نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. لیکن آپ نے وہ آپریشن ایک ملک کی 4تھی بڑی سیاسی جماعت جس کے 51 MP 27 MNA 8 سینیٹر ہیں, ان کو آپ نے ایک ہی چکی میں ہانک دیا. ہم پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت ہیں جو اس شہر میں امن و سکون کا پرچار کرتے ہیں. قائد تحریک نے محفوظ صاحب اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو لیری گینگ وار یا دوسری کالعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن ہوا, اس کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیری گینگ وار کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہی جوڑا جاتا ہے نا, براہ راست ان کا تعلق ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ جو MQM کے خلاف ٹارگیٹ کیا گیا وہ آپ سمجھتے ہیں انفیئر ہے. اچھا, وہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کا قمرزمان قائرہ صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. آپ کی سندھ میں حکومت ہے قائرہ صاحب, یہ کویسچن آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن کا جو ٹارگیٹ ہے, نشانہ ہے, وہ گیہوں اس وقت وہ جو ہے MQM بن گئی. مجھے نہیں پتا جی اس اصطلاح میں وہ کس کو گیہوں اور کس کو گھن کہہ رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کراچی میں اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کی معصومیت پہ میں قربان ہوں. میں آپ کی معصومیت پہ قربان ہوں. تھوڑا سا توقف فرمائیے, اگر میں گفتگو کر لوں تو آپ اپنی باری پہ بڑا اچھی بات کریں گے. سو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے رینجرز, ہماری گورنمنٹ سے بھی پہلے کوئی 21-22 سال ہو گئے رینجرز کو کراچی میں آپریٹ ہوتے ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی بہت بڑا فیلئر ہے سکسیسو گورنمنٹس کا. سارے پچھلے جتنی بلوایا آپ ہی نے تھا 89 میں جی, آپ ہی نے بلوایا تھا. حالات ایسے تھے جی اس وقت حالات کے تقاضے کے تحت بلایا گیا تھا. یہ کوئی شوق تو نہیں ہو سکتا, سول سیٹ اپ مضبوط نہیں ہوا اس کے بعد, نہیں ہوا تھا. لیکن ہمیں 88 میں گورنمنٹ ملی تھی, 89 میں حالات ایسے تھے کہ پولیس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی. لیکن اس کے بعد ہماری گورنمنٹیں نہیں رہی, ایک طویل عرصے کے لیے ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, بٹ ہم نے اپنی پولیس کو اور اپنے ان ریگولر لا انفورسمنٹ کے اداروں کو امپاور اور ان کو اسٹرینتھن نہیں کیا. رینجر جتنے لمبے عرصے کے لیے آپریٹ کرتے رہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی فار دا لا اور فار رینجرز کی اپنی کیپیسٹی کے لیے بھی یہ نامناسب بات ہے. اور یہ گورنمنٹ لیول پہ ہمیں ابھی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, وہ رینجرز ہو, FC ہو یا باقی ہو, جہاں جہاں ہم نے ان کو ڈپلائی کیا ہوا ہے, ہمیں اتنے عرصے کے دوران تو مالک صاحب اپنی پولیس کی کیپیسٹی کو انکریز کر لینا چاہیے
آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں؟ میں بالکل کر رہا ہوں. کیونکہ آپ کی ابھی جو زرداری صاحب سندھ کا بھی ہے، اس میں سندھ بھی ہے، اس میں کے پی کے بھی ہے، اس میں پنجاب بھی ہے. یہ کسی ایک صوبے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. ابھی جو پولیس پاورز دی ہیں آپ نے، ایک چھوٹی سی میں یہاں آپ کو سوال کر رہا ہوں، جو پولیس پاورز دی ہیں ابھی آپ نے، پیپلز پارٹی کی تھرڈ گورنمنٹ 89 بی بی کی پہلی، پھر 93 والی دوسری، اور پھر یہ زرداری صاحب والی پولیس پاورز جس میں آپ نے دی، اس تمام عرصے میں آپ نے پولیس کو مضبوط نہیں کیا، رینجرز کو پاورز دینی پڑی کہ آپ یہ آپریشن کریں. ملک صاحح گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنے دور میں پولیس کو جتنا امپاور کر سکتے تھے ضرور کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پورے ملک کے سٹرکچر کا ایک ایشو ہے، کسی ایک جماعت کی گورننس کا ایشو نہیں ہے. سیم از ان پنجاب، سیم از ان اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے صوبے کے جہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ پولیس کو انہوں نے سیاسی مداخلت سے اب آزاد کیا ہے تو یہ ایک اچھا عمل ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. یقیناً پولیس کے اندر جو مداخلت ہے یا پولیس کی جو انفورسمنٹ ہے اس کی جو مداخلت ہے اس کو بھی دور کرنا ہوگا، امپاورمنٹ بھی کرنی ہوگی. ملک صاحب ایک بات صرف پولیس کی نہیں ہے. ابھی آپ نے فاٹا میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں آپریشن کر لیا. آپریشن کے بعد لوگ آئی ڈی پیز اپنے گھروں کو جائیں گے. اس کے بعد جو ریگولر سٹرکچر کیا ہوگا؟ سول سٹرکچر تو بنانے پڑیں گے. سول سٹرکچر اگر وہاں نہیں ہوگا تو فوج کتنا عرصہ بیٹھے گی؟ اگر آپ فوج کو ریگولر عرصے کے لیے بٹھائیں گے تو کون سے قانون کے تحت بٹھائیں گے؟ سو یہ ایک عجیب و غریب سوالات ہیں. اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں سوات میں یہ فیلئر ہمارے سامنے ہے. فوج نے صفائی کی، آپ نے سول سٹرکچر نہیں بنایا. میں ایگزیکٹلی یہی بات کر، سوات تو آپ کا ریگولر ایریا تھا، وہ تو چلے پروونشل گورنمنٹ کا ایک ڈومین ہے، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہے. فاٹا جو ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہے. فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ کیا آپ نے وہاں پہ پرانا سرداری نظام رکھنا ہے؟ آنسر از نو. کیا آپ نے ایف سی آر کی ریفارمز کو وہاں اپلائی کرنا ہے؟ یس. لیکن کیا آپ نے کوئی تیاری کی ہے اس کی؟ ہمیں نظر نہیں آ رہی. رانا ثناءاللہ صاحب، یہ دو چیزیں آپ کے لیے ہو گئیں. پہلے تو یہ فرما دیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف جو آپریشن ہے اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا درست سمت میں صحیح آگے بڑھ رہا ہے کراچی آپریشن، یا ایم کیو ایم اسپیسیفک ہو گیا؟ پہلے اس پہ رائے دے دیجیے. دیکھیں، اس میں ملک صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ جو ضرب عضب آپریشن ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف ہونا چاہیے، جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے. اور دہشت گرد اور جرائم پیشہ افراد جو ہے وہ بلا تخصیص اور تفریق، وہ کسی بھی جماعت میں ہوں، وہ ایم کیو ایم میں ہوں، وہ پی ایم ایل این میں ہوں، وہ پیپلز پارٹی میں ہوں، وہ پی ٹی آئی میں ہوں، ان کے خلاف ایسا ایکشن ہونا چاہیے جس کے اوپر پبلک ایٹ لارج کا اعتماد ہو کہ یہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی، یہ ان کے خلاف جو ہے یہ صحیح قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے. لیکن ایم کیو ایم میں اگر جرائم پیشہ لوگ ہیں، دہشت گرد ہیں، تو ان کو پکڑا جانا چاہیے، ایم کیو ایم کو نہیں پکڑا جانا چاہیے. کیونکہ اگر یہ عمل اس طرح سے ہوگا تو یہ پھر پھیل جائے گا اور اس کے رزلٹس جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے. جہاں تک وائٹ کالر ابھی تک جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی، کیا وہ صحیح ہوئی یا وہ مس ڈائریکٹڈ ہے؟ اس کے اوپر آپ نے رائے نہیں دی. ابھی جو کارروائی کراچی میں وہ درست ہے یا ہم ایم کیو ایم کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کرمنلز کو نہیں پکڑ رہے؟ دیکھیں، میں تو اس میں پھر اسٹیٹ بات کروں گا کہ یہ ان کے ایک وہ مرکزی لیڈر تھے، عامر خان صاحب غالباً ان کا نام ہے. ان کو پکڑا تھا، پکڑنے کے بعد ان کے چہرے کے اوپر وہ باقاعدہ پردہ ڈال کے ان کو پیش کیا جاتا رہا. پھر ان کو 90 دن کے لیے نظر بند کیا. لیکن ملک صاحب 90 دن کے بعد جو ان کے خلاف کیس بنایا گیا جس میں ان کی دوسرے دن ہی بیل ہو گئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 90 دن کو پھر جسٹیفائیڈ نہیں کرتا تھا. اگر 90 دن کے لیے اگر آپ ایک آدمی کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد 90 دن بعد یہی چیز اس کے خلاف نکلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر کوئی چیز جو ہے نا یہ آپس میں میچ نہیں کرتی. لیکن بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کرپشن جو ہے، یہ وائٹ کالر کرائم جو ہے، مس ڈائریکٹڈ آپریشن کہنا چاہیے نا. پھر تو آپ کو اسے مس ڈائریکٹڈ آپریشن کہنا چاہیے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مس ڈائریکٹڈ نہیں کہنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہی آپریشن میں اگر 100 کام بہتر ہو اور اس کے بعد اگر 2 کام بہتر نہ ہوں تو یہ آپ اس کو مس ڈائریکٹڈ نہیں کہہ سکتے یا اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. لیکن اس میں اصلاح کی گنجائش جو ہے وہ رہتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا یہی کام ہے کہ اگر ہم کسی فورم پہ بیٹھے ہیں تو ہم ایسی بات کریں کہ جس سے جو ہے وہ بہتری آگے آئے. اب یہ کرپشن کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، کرپشن جو ہے یہ سیاست دانوں کی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اس ملک میں 4 دفعہ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ بات سجائی جا چکی ہے کہ جی کرپشن ختم نہیں ہے. لیکن بعد میں پھر اس کا جو حال ہوتا ہے اور بعد میں جو اس کے نتائج ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کے لیے نیب کے ادارے کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے
اور اگر کوئی کرپشن کر کے پیسے کسی دہشت گرد کو دے رہا ہے تو اس کو تو پھر دہشت گردی میں پکڑے، اس کو کرپشن میں نہ پکڑے. اور جو وائٹ کالر کرائم ہے اور جو کرپشن ہے، اس کو سول اداروں کے ذریعے سے اس کو ضرور پکڑا جانا چاہیے، اس کا ضرور محاسبہ ہونا چاہیے. سر جب آپ کہتے ہیں کہ اسٹرینتھن کرنا چاہیے، پکڑا جانا چاہیے، تو کیا چیز مانے ہیں؟ یہ تو آپ کی ڈومین تھی، فیڈرل گورنمنٹ آپ کے پاس تھی، بااختیار تھے آپ لوگ، کرنا چاہیے تھا کام. دیکھیں اگر نہیں ہوا تو اب ہونا چاہیے، اگر آج نہیں ہوا تو اسے کل ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گردی کے خلاف جو فوکس ہے اس کو نہیں تبدیل ہونا چاہیے. اگر وہ تبدیل ہوگا، اس کا فوکس جو ہے وہ چینج ہوگا، شفقت صاحب یہ بڑی اہم ایک بیان ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پہ کامیاب ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فوکس دہشت گردی سے نہیں ہٹنا چاہیے، اور اگر آپ نے کچھ ایسا کام کیا کہ عامر خان کو 90 روز کے لیے بند کیا اور پھر دوسرے دن ضمانت پر چھوٹ گئے، تو ایسی چیزوں سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. آپ دونوں پہ رائے آپ دیجیے. نہیں، یہ بات تو رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو اریسٹ کرتے ہیں اور کوئی پرومیننٹ پرسنالٹی ہے اس کو آپ اریسٹ کرتے ہیں تو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کے پاس بہت سارے شواہد موجود ہیں، اور کیونکہ آپ کے پاس وہ شواہد موجود ہیں اس لیے آپ اس کے خلاف ایک چلان پیش کر سکتے ہیں، ایک کیس بن سکتے ہیں. اگر اس کو اریسٹ کرنے کے بعد وہ چیزیں نہ نکلیں تو پھر تھوڑی سی جو کریڈیبلٹی ہے یا اس کی جو ایکشن کی جو لیجٹیمیسی ہے اس میں تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں تک رینجرز کا آپریشن مجموعی طور پہ کراچی میں چل رہا ہے اس کا بڑا ایک مثبت امپیکٹ ہوا ہے. اور یہ اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ ہماری، اور قائرہ صاحب نے بھی یہ کہا، یہ تو ہماری بہت بڑی ایک ناکامی ہے ایک سول سٹرکچر گورنمنٹ کا جو ہے اس کی، کہ آپ خود، آپ کی پولیس، آپ کے ادارے، آپ کے کورٹس، آپ کے باقی چیزیں جو لا انفورسمنٹ کے سارے مہرے ہیں، اگر وہ کام نہ کر سکے اور آپ کو اس قسم کے ایک اسپیشل فورسز بنا کے یہ آپریشن کرنا پڑے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام ہو گئے. اور اب بھی فوکس جو ہے نا، دیکھیں دہشت گردی پہ فوکس کہنا ایک چیز ہے، لیکن وہ فوکس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میری نظر میں یہ ہے کہ آپ اپنے نظام کو ٹھیک کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ، فوج آپ کو ایک سپیس پرووائڈ کر رہی ہے. ضرب عضب کا جو وہاں پہ امپیکٹ ہے وزیرستان میں، اس کا آپ کو سارے ملک میں نظر آ رہا ہے کہ دہشت گردی کی وارداتیں کم ہوئی ہیں کیونکہ ان کی بیس جو ہے وہ ختم ہوگی. لیکن یہ لانگ ٹرم میں یہ چلے گا نہیں. لانگ ٹرم میں تب ہی چلے گا کہ آپ اپنے پولیس فورسز کو بہتر کریں. آپ جو سولین اینٹی ٹیرر آپ کی نیکٹا، اب دیکھیں نیکٹا کا نہ فعال ہونا یہ جرم ہے. میں اس کو جرم سمجھتا ہوں کیونکہ نیکٹا کے باقی چیزوں کے علاوہ ایک جو بڑا امپورٹنٹ پہلو تھا نیکٹا کا وہ یہ ہے کہ جتنی بھی انٹیلیجنس آ رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں 36 یا 26 انٹیلیجنس ایجنسیز کے سے، اس کو اکٹھا کر کے آپ نے سفٹ کر کے نکالنا ہے کہ اس میں کہاں کہاں سیریس خدشات ہیں اور وہاں پہ کام. اگر یہ ابھی تک نہیں ہو سکا، نیکٹا فعال نہیں ہو سکی، اور اس بجٹ میں تو نیکٹا کے لیے انٹیریئر منسٹری نے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی، تو یہ تو بہت بڑی ناکامی اور بہت بڑا فیلئر ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ فوکس اور ٹیررزم کا ان کی بجٹ ایلوکیشن نہیں ہوئی. انٹیریئر والے شاید پیسے مانگ رہے تھے لیکن ان کو فنڈ نہیں ملے. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ محفوظ صاحب سے گے قمر منصور کی گرفتاری کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. محفوظ صاحب آپ یہ فرمائے گا کہ قمر منصور والا واقعہ یا دیگر معاملات، کیا سی ایم سندھ جو ہیں وہ کیپٹن آف دی ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ نہیں، میں نے آپ کا سوال نہیں سمجھا. قمر منصور کی گرفتاری ہو یا دیگر آپ کے جو گلے شکوے ہیں، وہاں پر کیپٹن آف دی ٹیم تو چیف منسٹر سندھ ہے نا، قائم علی شاہ، کیا وہ ایکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیپٹن تو میرے خیال سے بغیر ٹوپی کے دبئی نکل گئے اور ان کی ہم تلاش جاری ہے، اشتہار دینے والے ہیں. جب صوبوں میں یہ حال ہو کہ جو کپتان اپنے صوبے میں میٹنگ نہ کر پائے اور دبئی میں جا کے میٹنگ کرے تو اس سے زیادہ نااہلی کی بات کیا ہوگی. میں ملک صاحب ابھی ایک آپ کے اس پہ ٹکر چل رہا تھا، کیا ایم کیو ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے؟ میں پہلے اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے
जो कभी टूट फूट का शिकार नहीं होगी। आप हमें दीवार से लगाने की कितनी कोशिश करें, हमारे यहाँ कायदे तहरीक की एक आवाज़ पर 5 करोड़ जो लोग हैं वो कमर बस्ता होकर आपके साथ हैं, और हम हर ऑपरेशन का खैर मकदम करते हैं जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हो। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे बिल पास होने से पहले कि ये ऑपरेशन सियासी जमातों के ख़िलाफ़ होगा, तमाम चीज़ों का वायदा वईद करने के बाद आज हम अपनी खुली आंख से पूरी दुनिया देख रही है कि यह ऑपरेशन सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात MQM के ख़िलाफ़ हो रहा है। अब जो आपने सवाल किया है महफूज साहब, यहाँ मेरा थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ है, ये कहना दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ MQM को निशाना बनाने के लिए ये सारी जो थी ना खेल सजाया गया था, ये बात दुरुस्त नहीं। आपका ये तो शिकवा हो सकता है कि ये एक्शन सही था या ये एक्शन गलत था, लेकिन कराची पूरे में मेरे ख्याल में लियारी में मैं क्योंकि लियारी में विजिट करके आया हूँ मैं चंद दिन पहले। जी सर, आपका कहना उसको मैं कुछ हद तक समझ लेता हूँ, लेकिन ये ऑपरेशन इस सूबे में मुहाजिर मैंडेट को ख़त्म करने के ख़िलाफ़ हो रहा है। जिस तरीके से अभी 246 के इलेक्शंस में आपकी राय है, जो किरदार मेरा इससे इख्तिलाफ है। 246 में आपके मैंडेट को छुड़ाना होता तो शायद वो बेस्ट पोजीशन थे। आप तो अपनी राय रख सकते हैं, आप आज़ाद सहाफ़ी हैं। मेरी राय ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये ऑपरेशन हमें साइड लाइन करने के लिए किया जा रहा है, हमें दीवार से लगाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, कमर मंसूर पे भी बता दीजिए आपका जो शिकवा है वो, फिर मैं कायरा साहब से राय ले लूं। सर, कमर मंसूर पे हमारा ये शिकवा है कि राब्ता कमेटी MQM की वो वाहिद इदारा है जो पूरे लंदन और कराची में मौजूद है, और MQM की राब्ता कमेटी का रुकन हमारे अरकान पार्लियामेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने कमर मंसूर को जंगी कैदियों की तरह मुंह पे ढाटे बांधकर, जैसे अभी मेरे दोस्त राना साहब ने भी कहा कि आमिर खान के साथ यही अमल किया था, वही अमर आप हमारे राब्ता कमेटी के सीनियर मेंबर जो साबिक राब्ता कमेटी के इंचार्ज भी रहे हैं उनके साथ आप कर रहे हैं। उनकी जिस्मानी कैफियत इतनी बुरी है इस वक्त कि वो अपनी टांगों पे खड़े भी नहीं हो सकते हैं, और ये वो तशद्दुद है जो 1992 के ऑपरेशन में उनके साथ किया गया था, और अब जिस तरीके से उनको लाया ले जाया गया है, तो वो आज भी जब कोर्ट में पेश किया गया है तो रेंजर्स के 2 जवानों ने उनको अपने शानों पे उठाया हुआ था, वो कोर्ट में खड़े भी होने की पोजीशन में नहीं थे। उन्होंने कोर्ट से कंप्लेंट की कि साहब मेरा बड़ी बुरी हालत है, मैं अपनी टांगों पर नहीं खड़ा हो सकता हूँ, मुझे मेरे हॉस्पिटल और कंसल्टेंट के पास भेजा जाए जो ज़ियाउद्दीन और नेशनल हॉस्पिटल है। लेकिन मौजूद अदालत ने उनको 7 दिन का टाइम दे दिया कि वो मेडिकल रिपोर्ट पेश करें। देखिए, मेरा कहना ये है कि आपकी हुकूमत है वहां पर, ये जो शिकायत MQM की जानिब से आ रही है इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? सर, उन्होंने कहा कि CM सिंह तो वहां मीटिंग नहीं कर सके, वो दुबई चले गए। कायरा साहब, देखिए, मैं नदीम साहब, सवाल बड़ा अजीब सा है। वो एक ही सवाल भी, एक ही गो में कई बातें कह रहे हैं जो अपनी बात का खुद तजाद भी है। मसलन उनको पीपल्स पार्टी की क़यादत अगर सिंध में नहीं, इस वक्त वो दुबई में है, जो पहले भी जाते रहते हैं और हमारी मीटिंग वहाँ होती रहती है कभी कभी, तो वहाँ पे जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने वो वहाँ पे थे ईद की छुट्टियों के लिए, और वहाँ पे अपने चंद साथियों को बुलाया इस मीटिंग को, ये कह देना कि जी वो वहाँ मीटिंग नहीं कर सके, ये और बात। खुद आपकी क़यादत जो है वो मुल्क में कितने सालों से नहीं है, वो नहीं आ सकी, तो उसको हम क्या कहें? और आपके सारे फैसले तो वहीं होते हैं, आपकी राब्ता कमेटी वहाँ बैठी हुई है, और उस राब्ता कमेटी की डिवाइडेड राब्ता कमेटी बैठी है। और दूसरी बात बड़ी अजीब सी उन्होंने कही, यकीनन उनकी जमात के अपने स्ट्रक्चर्स हैं, मुझे उनका एहतराम है, मेरा उससे इख्तलाफ है वैसे, लेकिन अर्ज ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपके पार्लियामेंटेरियन हैं, आपकी जमात की राब्ता कमेटी का मेंबर उससे ज्यादा अहम है, ये कैसे हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान के इन मौजूद जवानों का मेंबर जो होता है वो होता है, हम पॉलिसी देते हैं। मैं सर 1 मिनट, वो आप अपनी राय दे चुके हैं, हमारी एक ऐसी थोड़ा सा मौका दीजिए, थोड़ी सी देखिए, आप जितने मुनज़्ज़म हैं वो मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन इसका ये तरीका नहीं है मेरे मोहतरम कि आप मेरे गुफ्तगू के दरमियान बोलना शुरू कर दें। हाँ, अर्ज ये है कि जवाब मैं दूंगा। भी आपको किसने रोका है मेरे मोहतरम? आप जरूर जवाब दीजिए, आप तो हर बात का जवाब कर देने का, बल्कि वो भी जवाब देने का हक इस्तेमाल कर लेते जो आपको नहीं होता, और फिर आपको अजीब सूरत हाल का शिकार होना पड़ता। छोड़िए इस बात को,
سو عرض یہ ہے کاش ایسا ہی ملک ہوتا. صاحب، میری جماعت کا سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ لیاری، آپ نے بھی کہا، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، تھا، بھٹو صاحب سے تھا. سب سے پہلا آپریشن اور سب سے زیادہ آپریشن وہاں پہ ہوا. کبھی پیپلز پارٹی نے اس پہ گلا کیا؟ ہمارے خلاف ہمارے اپنے وہ لوگ جو ہمارے ووٹر تھے، لیاری کے حالات جیسے بھی تھے، وہ لوگ ہمارے خلاف ہوئے، لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی ہمیشہ اپریشیٹ کیا کہ یہ اچھا عمل ہے، اس کو بالکل صاف ہونا چاہیے. باقی علاقوں کے اندر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے بھی کئی لوگ پکڑے گئے ہوں گے جنہوں نے ہماری پناہ میں آگے بیٹھے ہوں گے جماعت کے. اسی طرح اگر اے این پی کے علاقے میں جا کے کہیں ریڈ ہوئے تو انہوں نے بھی ہم سے گلے کیے، لیکن ہم نے تو اس کو سپورٹ کیا. پیپلز پارٹی نے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو سیاسی طور پہ سپورٹ کیا ہے، لیکن اگر آپ ٹیم کے لیڈر کو کہہ رہے ہیں تو ٹیم لیڈر کے اپنے کچھ اعتراضات ضرور تھے. ہم نے بھی رینجر سے یہ اعتراض کیا کہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے آپ اپنے گیون مینڈیٹ کے اندر رہیے. ہاں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ باقی کام نہ ہو. فرض کرے رینجرز کا کام اینٹی کرپشن کا نہیں ہے تو ان کو اینٹی کرپشن کا کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا کام اگر دوسرے کسی نیب کا ہے تو نیب کو کرنا چاہیے. اگر نیب نہ کرے تو اگر نیب نہ کرے ایون دین ان کو نہیں کرنا چاہیے، ان کو نہیں کرنا چاہیے. نیب کی گردن پکڑنی چاہیے یا نیب کو امپاور کرنا چاہیے یا نیب کو مزید. رانا صاحب سے بھی رائے لے لیں. رانا صاحب، یہ کراچی آپریشن بڑا کروشل ہے. اگر ہاف وے تھرو آپ نے کچھ ایسے غلط کام کیے، کسی نے بھی، لا انفورسمنٹ کی ایجنسی نے کوئی مسٹیک کر دی یا حکومت نے ہاتھ رو کے پیچھے آنے کی کوشش کی، تو جو کچھ آپ نے گین کیا اس سے 100 گنا زیادہ نقصان ہو جائے گا. اس کو کیسے منطقی انجام تک پہنچایا جائے؟ دیکھیں، اس میں جو ہم نے گین کیا ہے وہ کسی صورت بھی ہمیں کھونا نہیں چاہیے، اور جہاں کہیں بھی غلطی اگر ہوئی ہے یا ہونے کا احتمال ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا جو ہے وہ اگر اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے. اور اس کا ایک ہی جو ہے وہ یعنی بنیاد اس کی ہے کہ سندھ میں اب سندھ کی حد تک بات کر رہا ہوں، ویسے پورے پاکستان کے اوپر یہ بات جو ہے یہ پوری طرح سے جو ہے یہ یعنی محیط کی جا سکتی ہے کہ سندھ میں اگر آپ نے آپریشن کو کامیاب کرنا ہے تو وہاں پہ کی جو دونوں پولیٹیکل فورس ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، انہیں اعتماد میں رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرپشن میں ملوث ہیں، جو دہشت گردی میں ملوث ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ یہ بات ہونی چاہیے کہ جناب یہ بندے جو ہیں یہ آپ کے اندر غلط ہیں، آپ ان بندوں سے اپنی جان بھی چھڑائیں اور ان بندوں کو جو ہے وہ قانون کے جو ہے وہ حوالے کریں. اسی طرح سے یعنی جو ملک کے دوسرے حصے ہیں وہاں پہ بھی کوئی بھی جو پولیٹیکل فورس ہے اس کو اعتماد میں لیے بغیر اس آپریشن کو ون لائنر شفقت صاحب آپ سے بھی لے لوں، کیا پرائم منسٹر آف پاکستان بہتر نہیں ہوتا کہ خود سے بیٹھ کے ملک صاحب میں ایک بات کرنی چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ ایک منٹ دیجیے گا. کمپلیکیٹ ہو گئے کہ وہ لیڈ رول میں تھے. رانا صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، جسٹ ون لائنر فار شفقت صاحب. جی میں ایک منٹ چاہتا ہوں آپ سے. میں صرف ملک صاحب یہ بات کہنی چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہیے اور لیڈ لینی چاہیے. اگر وہ لیڈ نہیں لیں گے تو پھر ان پہ اعتماد عوام کا کم ہو جائے گا. بہت شکریہ شفقت محمود صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب، محفوظ یار خان صاحب اور قمر زمان کہرہ صاحب. آپ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.